السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ دین کے اصول سیکھیں، سبق نمبر 5 میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ سامعین، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہم نے کبھی سوچا کہ اس نے کیوں پیدا کیا ہوگا؟ کیا انسان دنیا میں صرف موج مستی کے لیے بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ اگر انسان کا مقصد صرف دنیا کی چیزوں سے فائدہ حاصل کرنا، کھانا پینا سونا گھومنا پھرنا ہے تو یہ مقصد دنیا میں بسنے والے ہزاروں حیوانات اور چرندے پرندے اچھے انداز سے پورا کر رہے تھے۔ پھر ایسے میں انسان کی پیدائش کے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اللہ نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ چلو ہم اس سے پوچھتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ سورہ مومنون آیت نمبر 115 میں فرماتا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 56۔ فرمایا، میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ان کے لیے ہر طرح کی سہولیات بھی فراہم کیے ہیں۔ دیکھیں آپ اس نے کیا کیا پیدا کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 10 سے لے کر 15 تک کہتا ہے، وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے فائدے کے لیے پانی اتارا جو تمہارے پینے کے قابل ہے، اور اسی سے نباتات اگتے ہیں اور اسی میں تمہارے جانور چرتے ہیں۔ تمہارے ہی لیے وہ اس سے مختلف قسم کے کھیت، زیتون، انگور اور ہر قسم کے میوے اگاتا ہے، اور اسی نے دن رات سورج اور چاند اور ان سب کو تمہارے تابع کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم سے تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور اسی نے زمین میں رنگ برنگ ہر قسم کی مخلوقات تمہارے فائدے کے لیے پھیلا دی ہیں۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام لگا دیا ہے تاکہ تم اس میں سے تر و تازہ گوشت کھاؤ، قیمتی زیورات اسے نکال کر پہن سکو، اور دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح ایک کشتی سمندر کی موجوں کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے تاکہ تم اللہ کے فضل سے روزی حاصل کر سکو اور اس کے شکر گزار بندے بنو۔ اور اسی نے زمین پر پہاڑ رکھ دیے تاکہ اپنی حرکت زلزلوں سے زمین تمہیں لے کر بیٹھ نہ جائے، اور تمہارے ہی فائدے کے لیے اس نے نہریں اور راستے بنائے تاکہ ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکو۔ یہ سورہ نحل کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 10 سے لے کر 15 تک۔ اللہ کی مخلوقات میں غور کریں تو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ آپ غور کریں، دن رات کی تبدیلی سے فائدہ کون حاصل کرتا ہے؟ چاند، سورج اور ستاروں کی روشنیاں انسانوں اور انسانی غذاؤں کے لیے کس قدر فائدہ مند ہیں۔ ہواؤں کا چلنا، بارش کا آنا، سردیوں کا آنا، گرما کا آنا جانا، حلال جانوروں کا آسانی سے ملنا، درختوں کو آکسیجن دینا، یہ حقائق ہیں، کھلی نشانیاں ہیں کہ رب ذوالجلال نے وقت مقررہ تک انہیں اپنی بہترین مخلوق انسان کے فائدے اور خدمت کے کام میں لگا رکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کی تخلیق، انسان کی پیدائش صرف دنیا کی چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے، کھانے پینے موج مستی کرنے کے لیے نہیں، اسی عقل و شعور، علم اور ادراک کی امتیازی خوبیاں اس لیے نہیں دی گئی ہیں کہ وہ ان کے بل بوتے پر اپنی زندگی صرف عیش و آرام اور بہتر سے بہتر سہولتوں کے حصول میں ضائع کر دے، بلکہ اس کا مقصد
مقصد پیدائش اپنے خالق و مالک کی بندگی اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ اس موقع پر کچھ دیر ٹھہر کر غور کریں، آج انسان کا عمل اس کے مقصد پیدائش سے کتنا میل کھا رہا ہے؟ کھا رہا یا نہیں کھا رہا ہے؟ انسان اپنے خالق کی چاہت کے مطابق زندگی گزار رہا یا اپنے ہی جیسے انسانوں کے بنائے ہوئے سسٹم کا غلام بن چکا ہے؟ اگر وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کے خود ساختہ روایات کا پابند ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے مقصد تخلیق کو بھول کر زمانے جاہلیت کے اس اندھیر نگری میں داخل ہو چکا ہے جہاں انسان ہی کی غلامی کرتا تھا۔ ایسے میں انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ جانوروں سے ہی بدتر ہو جاتا ہے۔ جانوروں میں تو عقل نہیں اور انسان کو اس کے خالق نے صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ اعراف میں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر باتوں کو قبول کرنے کی نیت سے سنتے نہیں۔ ایسے انسان تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ سامعین، جو کچھ آپ نے سنا اس کا جائزہ لینے کے لیے کچھ سوالات ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1، اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ غور کریں، جواب ڈھونڈیں۔ سوال نمبر 2، ساری مخلوق کو کس کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے؟ سوال نمبر 3، انسانوں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ سوال نمبر 4، کیا کوئی دلیل ہے جس سے ثابت ہو سکے کہ ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ سوال نمبر 5، اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں پیدا کر رکھی ہیں؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم کو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔